اج دے نوجوان دے نظراں اے فیس بک تے سوشل میڈیا تے گند ویکھ کے نیچے ہو جاندی ہے، چلائی جا رہا ٹوری جا رہا طرح طرح دی گندیاں تصویراں، گندیاں پکچراں، گندی اونچ نیچ، گندے اللہ معاف فرمائے ادا اور اللہ معاف فرمائے سوشل میڈیا نے، اس نیٹ نے، اس جناب فیس بک نے اور اس یوٹیوب نے مسلماناں دیاں کئی عورتاں بچیاں نو ننگیاں کر چھڑیا ہے۔ چنگے بھلے گھرانے، چنگے بھلے مرد، چنگے بھلے سمجھدار، بیٹی ٹک ٹاک بنا رہی کوئی روکن والا نہیں، نو ٹک ٹاک بنا دی کوئی روکن، بڑے خوش ہوندے نے ڈالر آ رہے نے، پیسہ آ رہے ہیں، پیسہ تا کنجرا کلو بھی بڑا ہے، تو سارا کوئی پیسہ ہی سمجھ لے، اور غیرت بھی کوئی قدر و قیمت ہے، کوئی حیات ایمان بھی قدر و قیمت ہے۔ جسم دکھاؤ پیسے کماؤ، جسم دکھاؤ ڈالر کماؤ، اپنا جسم دکھاؤ دنیا دا مال اکٹھا کرو۔ نوجوان اللہ معاف فرمائے، حق بندہ میں جملہ بولا بار بار بولاں گا کہ غلط سنگت وفا نہیں دین دی، بے حیائی حیا نہیں دین دی، قصور ہوندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت صدا نہیں دین دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وقال تعالى في موضع آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام القبلتین، رسول الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معصومہ واسطے خاصے دی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دا احسان عظیم رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میرا اور تساں دے یہ والا ٹائم وقت اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن اونا خوش نصیب خوش قسمت لوگاں اندر شامل فرمائے جنہ لوگاں نو اللہ سبحانہ وتعالی نے میدان محشر دی گرمی تپش حرارت کو بچا کے اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمانے، اللہ محنت اونا لوگاں اندر شامل فرمائے۔ حضرات کافی جمعہ اے مضمون جاری اور ساری ہے، ایک ایک کر کے اونا خوش نصیب لوگاں دا ذکر خیر اور اونا لوگاں دیا باتاں کر رہے ہیں جنہاں نو اللہ نے قیامت والے دن عظمت نال رفعت نال بلندی نال نوازنا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اس سے ہی موضوع نو اگے چلانے کی کوشش کریں گا۔ اونا خوش نصیب لوگاں دے اندر
میری ملت دے ایسے نوجوان بھی شامل نے، مسلمانہ دے ایسے افراد بھی شامل نے جو زنا، بدکاری، عیاشی، فحاشی کو بچ جان گے، اپنا ایمان بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہاں لوگاں نو قیامت والے دن دی گرمی کو بچا کے اللہ اپنے عرش تھلے کرسی اور منبر نصیب فرمائے گا۔ حضرات، اج امت مسلمہ جن حالاتوں دو چارے پریشانیاں دے دکھاں دا شکار ہے، اگر میں بھی تفصیل مسلمانہ دی تباہی دی وجوہات نو علت نو بیان کراں بہت سارا ٹائم درکار ہے، بہت سارا ٹائم چاہیے ہے۔ اپنے موضوع دی مناسبت دے نال ایک سبب دی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھنا۔ میرے اور تساں دی ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانہ دی تباہی دے اسباب نو بیان فرمایا ہے۔ رسول معظم نے مسلمانہ دی ذلت دی علت نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دی نادل ہونے دی وجوہات نو بیان فرمایا ہے۔ حضرات، کثرت نہ دکھاں دے آنا نبی پاک نے اے دی علت نو بیان فرمایا ہے۔ میں ایک حدیث طیبہ دا تھوڑا جا حصہ شروع تو تلاوت کر چکے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین دی صحیح حدیث طیبہ ہے۔ میرے اور تساں دی ہادی رہنما علیہ الصلاۃ والتسلیم دا ارشاد گرامی کے لوگوں، ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ فرمایا جس قوم دے معاشرے دے اندر دو گناہ عام ہو جان، ایسی قوم اپنے اوپر اللہ پاک دے عذاباں نو جائز قرار دے رہی ہوندی ہے۔ اللہ پاک انہاں دو گناہاں دی وجہ تو، دو غلطیاں دی وجہ تو اللہ پاک دی ناراضگی نازل ہوندی ہے، اللہ پاک دے عذاب نازل ہوندے نے۔ ترجمہ میں کر دینا، اگر میں اس حدیث طیبہ دا ترجمہ کر کے اپنی بات انہوں کلوز کر دیں، گویا کہ میں اپنا موضوع مکمل کر چکے ہیں۔ پھر تھوڑا جا آواز کھولو، کسی دن نہ کوئی بندہ لے کے کوئی سیٹنگ میٹنگ کری کروا لو۔ حضرات، رسول معظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بس ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اور لوگوں جس قوم کے معاشرے دے اندر سودی کاروبار عام ہو جائے، حضرات سود لیا جائے، سود دیتا جائے، سود لکھیا جائے، سودی کاروبار اندر گواہ بنیا جائے، جتھے لوگاں دا لینا دینا، خرید و فروخت تجارت حضرات سودی کاروبار تے مبنی ہوئے، فیصلہ توڑے تو چھٹے ہے۔ میں تو انہوں جج بنانا چاہنا در اپنے کاروباری معاملات اندر اور ملک پاکستان دے اندر جرا بینکنگ نظام ہے، ذرا وہ دیکھ لو سود تے نہیں چل رہا تو کس چیز تے چل رہے ہیں۔ اور ساڑی حکومتاں، ساڑے ادارے اللہ معاف فرمائے علل اعلان اے بغاوت اور اس طرح دیا باتاں کر دینے جس پوری دنیا تے سودی کاروبار چل رہے ہیں، لہذا سود لیا بھی جائے گا، دیتا بھی جائے گا، بڑیا تو لے کے چھوٹیاں تک، حضرات حکومتاں تو لے کے رعایا تک، ہر بندہ سودی کاروبار جو ملوث ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں، جس معاشرے دے اندر سودی کاروبار عام ہو جائے اور جس معاشرے دے اندر زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے اور یعنی عام ہو جائے، نبی پاک دا فرمانے ایسے معاشرے تے اللہ دی گرفت آیا کر دیئے، اللہ دی پکڑ آیا کر دیئے، اللہ دی عذاب آیا کر دینے، اللہ دی ناراضگی نازل ہویا کر دیئے۔ ایسا معاشرہ کدی سکون تے آرام دی زندگی نہیں جے پا سکتا۔ آئیے ایک اور حدیث طیبہ تیانہ سماعت کیجئے، یہ روایت بھی ابن ماجہ اور صحیح الجامع اندر موجود ہے۔ سیدنا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حدیث راوی نے حضرت تیانہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رسالت گرامی حضرات رات اللہ سننا اپنے دکھا درونا رونے والوں، اپنے پریشانیاں دیا گلاں کرنے والوں مسلمانوں، اپنی بیماری دی کثرت دیاں باتاں کرنے والوں، مولانا بیماریاں عام ہوندیاں جا رہیاں نے اور لوگ نبی پاک دی حدیث اور بیان تے فرمان دا ترجمہ کر دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دا فرمانے لم تظہر فاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مزت في سلافهم الذين مضوا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ سن لیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگو جس معاشرے اور جس قوم تے جس علاقے دے اندر فحاشی عام ہو جائے، جس معاشرے دے اندر لوگو بدکاری عام ہو جائے اور یعنی عام ہو جائے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے لوگو ایسا معاشرہ طاعون جیسی بیماریاں دا سامنا کرے گا، ایسا معاشرہ طاعون جیسیاں وبائی امراض دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ انہیں ترجمہ کر لینا چاہنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیمے کے لوگوں فحاشی دا نتیجہ اور یعنی دا نتیجہ، زنا دا نتیجہ، بدکاری دا نتیجہ، اللہ معاف فرمائے طاعون جیسی لا علاج بیماریاں دا سامنا کرنا پہ جائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے فالاوجاع والأوجاع التي لم تكن مزت في سلافهم الذين مضوا۔ حبیب کبریا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں بدکاری دی وجہ تو، نوجوانوں بدکاری دی وجہ تو، فحاشی دی وجہ تو، زنا دی وجہ تو، نبی پاک دا فرمانے ایسی ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیاں، ایسی ایسیاں بیماریاں سامنے آ جان گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جس طرح دے بیماریاں نہ تو سانے دیکھیاں ہون گیاں، نہ تو آڑے بڑیاں نے دیکھیاں ہون گیاں۔ اور میں ایک جملہ ہمیشہ بولیا کرنا، میں تو آنو بھی سنانا چاہنا بلکہ جملہ یاد کروانا چاہنا ہے۔ جملہ پلے بنو نوجوانوں میں تو کہا کرنا ہے کہ غلط سنگت وفا نہیں دیندی، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ حضرات مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے، ایمان والو کلمہ پڑھنے والو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں زنا کرنا تو بڑی دور دی بات ہے، زنا دے قریب تک بھی نہ جایا جے، زنا کرنا تو درکنار، بدکاری کرنا تو درکنار ہے، بدکاری دے قریب تک بھی نہیں جانا ہے، زنا تو درکنار ہے، زنا دے قریب تک بھی نہیں جانا۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے، مال کے کائنات نے فرمایا لوگ اگر زنا کرنا الگ بات ہے، بدکاری الگ بات ہے، زنا دے قریب جانا، مال کے کائنات دا قرآن اگر زنا دے قریب جاؤ گے انہو کان فاحشۃ، اے بے حیائی دا رستہ، اے بے غیرتی دا
رستہ بے دینی دا رستہ بے ایمانی دا رستہ ہے وَسَعَ سَبِيلًا یہ رستہ برا ہی رستہ ہے تباہی دا رستہ بربادی دا رستہ ناکامی دا رستہ ماد اللہ جہنم دا رستہ ہے اللہ کو میں دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو اپنی رحمت نالے سے گندے فیل کو بچا کے رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں زنا دے قریب نہیں جان اور رب العالمین نے جرے زنا دے قریب جان دے اسباب نے نا یہ وجوہات نے اللہ نے انہوں دے بھی بندی لائی ہے گل سننے والی ہے مال کی کائنات دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك زكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن حضرات سورۃ نور 18واں پارہ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقل قرآن پڑھ کے دیکھیے قرآن پاک دی کچھ صورتاں کچھ آیات ایسی ہیں جڑیاں کل تو شروع ہوندیاں نے جڑی آیت جڑی سورہ مبارکہ لفظ کل تو شروع ہوئی نا کل بڑے کاف نال اوتے کو اللہ خاص حکم بیان کرنا چاہتے ہیں حضرات قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اللہ نے خاص مسئلہ بیان فرمایا ہے قل یا ایہا الکافرون اللہ نے خاص مسئلہ بیان فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ نے خاص مسئلہ بیان فرمایا ہے حضرات قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہ نے خاص مسئلہ بیان فرمایا ہے لوگوں درات یان نہ سنجید حیا دیواری آئی غیر دیواری آئی ہے مال کے کائنات نے لفظ کل تو مسئلہ بیان فرمایا ہے کل اے میرے پھل جی رب العالمین حکم فرمائیے گا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک زکا لهم آقا دی مومنانو کہہ دیجئے اللہ دی مومنہ مردانو کہہ دیجئے اے مومنی نوجوانانو کہہ دیجئے آقا دی مردانو حکم کر دیجئے اللہ دی حکم کیے یغضوا من ابصارهم یغضوا من ابصارهم لوگو ایمان والو نوجوانو جدو غیر محرم عورتاں سامنے آ جان نظران نیچیاں کر لیا کرو اللہ پاک نے اس زنا دے رستے بھی بند کیتے نے نظران جھکا لینیاں نے ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھنا نظران پھاڑ غیر محرم نو نہیں دیکھنیاں حضرات غیر محرم اور تک اچانک سامنے آ جائے اچانک نظر پہ جائے ایک نظر موافر ادا بار بار نہیں دیکھ نظران چکا لینیاں نے میں دعا کریں اللہ میرے نوجوانوں بھی اس طرح دے حیات غیرت نصیب فرمائے کہ آج دے نوجوان دے نظران اے فیس بک تے تے سوشل میڈیا تے گند وے کے نیچے ہو جاندیاں نے چلائی جا رہا ٹوری جا رہا طرح دیا گندیاں تصویراں گندیاں پکچراں گندی اونچ نیچ گندے اللہ معاف فرمائے ادا اور اللہ معاف فرمائے سوشل میڈیا نے اس نیٹ نے اس جناب فیس بک نے اور اس یوٹیوب نے مسلمانہ دیئے کئی عورتاں بچیاں نو نگیاں کر چھڑے آئے چنگے پلے کرانے چنگے پلے مرد چنگے پلے سمجھدار بیٹی ٹک ٹاک بنا رہی کوئی روکن والا نہیں نو ٹک ٹاک بنا دی کوئی روکن بڑے خوش ہوندے نے ڈالر آ رہے نے پیسہ آ رہے ہیں پیسہ تا کنجرا کلو بھی بڑا ہے تو سارا کوئی پیسہ ہی سمجھ لے اور غیرت بھی کو قدر و قیمت ہے کو حیات ایمان بھی قدر و قیمت ہے
جسم دکھاؤ پیسے کماؤ، جسم دکھاؤ ڈالر کماؤ، اپنا جسم دکھاؤ دنیا دا مال اکٹھا کرو۔ تو نوجوان اللہ معاف فرمائے مال کے کائنات نے پابندی لائی ہے، اچانک غیر محرم عورت آ جائے یا سوشل میڈیا تے آ جائے، نظرہ چکا لے نہیں دیکھنا۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، حضرات اللہ دا قرآن ایمان وال نظرہ چھکا لینیاں نے اور نظرہ پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا۔ ویحفظوا فروجہم، اپنی ناموس کی حفاظت کرنی، اپنی عزت غیرت حیا ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کا سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ طیبہ دے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرآن نازل فرمایا، آقا سونیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آقا جی مسلمان دی عورتوں کیا دیجئے، میری بہنوں میری بیٹیوں، اللہ دا حکم ہے آقا جی مومنہ عورتوں کیا دیجئے، آقا جی مسلمان دی عورتوں کہہ دیجئے جی دے غیر محرم سامنے آ نظرہ جھکا لینیاں نے۔ کیا ساڑیاں تیاں پہنے دے نظرہ چھک جاندیاں نے، ہاتھ ہٹ کے دیکھنا، ٹک ٹکی لگا کے ویکھنا، کئیوں نے ہمیں سول ہوئی جاندہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت نہ سنو بچا کے رکھے اور حضرات غصہ نہ کرے آجے۔ مقصد بات کہا کرنا، یہ عورتاں دی بے پردگی، یہ عورتاں دی بے حیائی اور عورتاں دی نمائش یا بن ٹھن کے غیر محرم دے سامنے آنا اور بڑی لچکدار آواز جے گلہ کرنی، انہیں پیچھے مرداں دا بھی پورا پورا ہاتھ ہے۔ کئی چڈو دیکھے نے، کئی چڈو عقل دے انے نیانا آپ چکی ہے، آپ پیچھے ہو کے کھڑا ہے تے بڑھی نے کیا کیتا بھی تو دکاندارہ گل کر رہا، وہ پھر جناب نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں ایسے نہ کرو، پھر مان بھی جاؤ، ایسے نہیں کرتے، میں مستقل آپ کی قسمیں رہوں، میں پھر ناراض ہو جاؤں گی، بھی دفعہ پر تو ناراض ہوئے کیڑی قیامت آ جائے گی۔ وہ بھی پھر اللہ معاف فرمائے بغیرت ہے، وہ بھی جناب پھر ایسا کریں آپ میرا واٹس ایپ نمبر لے جائیں اور میں آپ کو واٹس ایپ پہ جو ہے نا سارے وہ جو ہے نا ڈیٹیل بھیج دوں گا اور وہاں پہ آپ کو وہ جو ہے نا پرنٹ بھی آ جائیں گی اور سب کچھ آ جائے گا، میں کلر بھی بھیج دوں گا، ڈیزائن بھی آ جائے، کپڑے کی کوالٹی بھی آ جائے گی۔ بس اللہ ایتھوں کام شروع ہوئے ہے اور ایسا اللہ معاف فرمائے، پیچھے کھڑا باندر بن کے، پیچھے کھڑا جناب گونگا شیطان بن کے تماشا بھیندا پہ آئے، آسمان تو آوازاں دی سن لیجئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سن لو اور لوگو، تین بندے کدی بھی رب دی جنت وچ نہیں جان گے، اور ویرو نوجوانوں بھائیو بزرگو، اللہ دی عزت دی قسم میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں۔ بات غیرت دی، بات حیا دی کرنا چاہنا، بات ایمان دی کرنا چاہنا، بات پردے دی کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس والرجال۔ سن لیجئے تین آدمی کبھی بھی رب دی جنت نہیں جان گے اور جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گے، اللہ نظر رحمت نہ دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائے گا۔ اللہ وہ تین بندے کیڑے کیڑے سن لو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ کو لوالدیہ نمبر ایک، والدین دا نافرمان بندہ نوجوانہ گالیاں نہ دیا کر، نوجوانہ اپنے امی ابو نے مندہ نہ بولیا کر، اور نوجوانہ بدتمیزی گستاخی توہین انسلٹ بیچی نہ کریا کر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو، والدین دا نافرمان بندہ، گستاخ بندہ، بدتمیز بندہ کبھی بھی اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بن سکے گا۔ دوسرا بندہ تیار نہ سن لیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدیوس لوگو، دیوس بندہ، بے غیرت بندہ، بے حیا بندہ، آپ پیچھے کھلا بڑھی نو گے کر چھڑیا دیوس بندہ ہے۔ آپ بازار جب پیچھے گونگا شیطان بن کے بیٹھا، بیوی کسٹمر جناب ڈیلنگ کر دی پئی ہے، بیوی خرید و فروخت لین دین تجارت کر دی، پیچھے کھڑا بندہ باندر بن کے شیطان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں،
جرا بندہ دیوس ہے، بے غیرت بے حیا بندہ ہے، نبی پاک دا فرما لوگو جنت دا داخلہ بڑی دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ کیسی ساڑی عقل تے پردہ پہ آگے ہے، میں کہنا یہ عورتہ دا پردہ نہیں اٹھیا، ساڑی عقل تے پردہ ادھر لے کے ساڑی عقل تے پردہ پہ گئے، عورتہ دا پردہ لتھا، مسلمانہ دی مردہ دی عقل تے پردہ پہ گیا۔ کئی سوچی آجے امام الانبیاء بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں کائنات دا بہترین انسان نیک عورت ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمانے لوگوں اے دنیا سارے سامان ہے، اے دنیا سارے سادہ سامان ہے، سنو سنو فیصلہ بدیو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات دا قیمتی سامان عورت نو بنا چھڑے آئے۔ میں کئی مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں، یہ سونا بھی سامان ہے، چاندی بھی سامان ہے، درہم و دینار بھی سامان ہے، پیسے بھی سامان ہے، یہ دنیا دی عورت بھی۔ نبی پاک دا فرمان لوگو اے سونا چاندی ریال درہم و دینار ڈالر پاؤنڈ سارے دنیا دا گندہ سامان ہے، اور بہترین سامان اللہ نے ایک عورت نو بنا چھڑیا۔ کدی سوچیا کر سونے آئے ذرا دنیا دا بدترین سامان انہوں اسی چھپا چھپا کے رکھے آئے، اور ذرا کائنات دا بہترین انسان سامان اسی انہوں بدادی زینت بنا چھڑے آئے، اسی انہوں بدادی رونق بنایا ہے۔ پیسہ لوگ آکے رکھے دا کسے پتہ نہ لگ جائے، چور نہ پتہ لگ جائے، کسے ڈاکو دی نظر نہ پہ جائے، حالانکہ گندہ سامان ہے، اس اپنی عزت نے بھی چھپا کار چھ رکھ، چار دیواری چھ رکھ تے بے ایمان تے بے دین تے بغیر دی نظر رہ سامان تے پہ جائے۔ ای تا آپ بناؤ سنگار کر کے پیش کرنے ہیں، اسی آپ خود تیار کر کے موٹر سائیکل دے پیچھے بٹھا کے تے خود چکر لگانے یا لوگوں نے نظارہ دکھانے، اے بغیرت دی جناح غیرت دا جنادہ نکلے جو ویکھ لو۔ غصہ نہ کرنا، اس طرح ساتھیاں نے میں نہیں برداشت کردہ، میری بیٹی ہوئے، میری تھی ہوئے، میری پہنا ہوئے ننگے منہ بازار نکلے، میں نہیں گوارہ کردہ، میری غیرت گوارہ نہیں کردی، میرا حیا میرا دین اس بات اجازت نہیں دیندہ۔ اگر شادی بیاہ دے موقع تے ویکھ لینا، خود بناؤ سنگار کر کے کو تیار کر کے گندے کپڑے پوا کے گندہ لباس پہنوا کے تو مووی دے سامنے کھڑا کر دینے ہیں۔ یہ ایسی عورتاں نے شاید جنہاں نے کدی ننگے سارا سامان نے بھی نہ دیکھیا ہوئے، یہ مووی والا بغیرت پہلے ویکھ لیندہ ہے، اور یہ پھر مووی تیار ہوں دی ہے، دوستانہ سجروں نے بٹھا کے بخاندہ ہے، اے فلاں دی غیرت ہے، اے فلاں دا یادہ جنازہ نکلے، اے فلاں دے ایمان دا جنازہ لے کر کئیاں ساڑیاں پہناں نے بیٹیاں نے ایویں سول ہوئی جاندہ ہے، ایدھر کیمرہ ماری میری پکچر بن جائے، ایدھر کیمرہ ماری میری تصویر بن جائے، میری بوتھی بھی آجا پتہ لگے فلاں دی غیرت ہے، فلاں دا حیا ہے۔ اور لوگوں سنو، نبی پاک نے فرمایا سن بڑی بات کرنا چاہنا، آقا دا فرمانے ہر دین دی کوئی نہ کوئی خوبی ہے، ہر دین دی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ نبی پاک دا فرمانے کو دین دی خوبی حیا ہے، دین دی خوبی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین بندے رب دی جنت نہیں جان گے، میں جنت دا ٹھیکیدار نے۔ میرے ویرو سے نسائی دی حدیث پڑھ رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے تین بندے رب دی جنت نہیں جان گے، تیسرا بندہ والرجالہ، بڑی وڈی گل حضرت یا نوجوانوں نبی پاک دی حدیث نہ ملے تو میں ذمہ دار ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے والرجالہ، دوسرے حدیث الفاظ نے والمرأۃ المترجلہ، نبی پاک نے فرمایا لوگ مرد عورتہ دی مشابہت کرے، عورت مردہ دی مشابہت کرے، عورت ہوگے مردہ دی مشابہت، لباس مردہ جیسا، حجامت مردہ جیسی، اٹھنا بیٹھنا مردہ جیسا، لینے دینے معاملات مردہ جیسے، اور حضرات مردوں کی عورتہ جیسی مشابہت اختیار کرے۔ اے مرد لباس عورتہ جیسا پایا ہویا ہے، اے مرد حجامت عورتہ جیسی بنائی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں سن لو، کل قیامت دن ہوئے گا ایسی عورت ایسا مرد جنتی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے۔
الٹی جنگا پیندی پئی ہے مردان حکم سی شلوارا ٹکنا تو اوپر رکھنیاں نے مردان حکم سی شریعت دا حکم ہے شلوارا مردان حکم سی ٹکنا تو اوپر رکھنیاں نے تے بند اپنی پینٹ پر جناب ٹکنا تو اوپر رکھنی ہے اور عورتان حکم سی اپنے کپڑے ٹکنا تو نیچے رکھنے نے عورتان اتے کر لے بندیاں نے تھلے کر لے پٹی سمجھ آئی میرے خیال سے قوم نو گندے کپڑے پائے گندا لباس پہنے ہیں میری بہنوں میں کسی دی جنت ٹھیکیدار نہیں بڑی معذرت نہ حدیث مسلم دی پڑھ دینا چاہنا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حدیث پاک بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں وقت آئے گا اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے نساء کاسیات عاریات مائلات الممیل رؤوسهن كاسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے سنی مسلمانہ دی عورتہ ہون گیاں مسلمانہ دی بہو بیٹیاں ہون گیاں نبی پاک دا فرمان انہاں نے گندے کپڑے پائے ہون گے لباس پہنے ہون گے حقیقت وجہ بے لباس ہون گیاں حقیقت اندر جناب برہنہ ہون گیاں نبی پاک دا فرمان لوگ نہ گندہ لباس نہ بریک لباس نہ ٹائٹ اور مختصر لباس ہوئے گا آقا دا فرمان صحابہ ایسی بد قسمت عورتاں نے جنت دا داخلہ بڑی دور دے بات ہے جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی اور پھر میں کہہ لینا چاہنا میرا حق بندہ میں جملہ بولا بار بار بولاں گا کہ غلط سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور ہوتے نے ضرور لوگوں ایویں تے قدرت صدا نہیں دین دی حضرات راتیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجربہ حضرات اللہ دا قرآن آقا اعلان کر دیجئے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا او مسلمانوں زنا دے قریب نہیں جانا یہ برا رستہ دے تباہی دا رستہ بربادی دا رستہ اللہ کن کو بربادی لوگ نبی پاک نے بیان فرما چھوڑے ہے آج حدیث طیبہ صحیح مسلم دی پڑھ دینا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم حضرات رادیدہ ترجمہ سنی نبی پاک نے فرمایا لوگ تین بندے ایسے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نہ بد نصیب لوگاں نال گل کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا فرشتو دفعہ انہوں کر دیو دفعہ دور کر دیو میرے کو دور لے جاؤ میں اللہ انہوں گل کرنا بھی گوارا نہیں کران گا نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ انہاں پاسے نظر رحمت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اللہ میری توبہ ہے نبی پاک نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ انہاں بد نصیبانو گناہ قلب پاک نے کیتا جائے گا سی مسلم دی روایت ہے آقا دا فرمانے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہوں نے بدترین دردناک عذاب دا سامنا کرنا پڑے گا ایک عذاب الجحیم عذاب مہین عذاب علیم سب تو بدترین عذاب انہاں لوگوں ہوئے گا دکھ دین والا عذاب تکلیف دین والا عذاب حضرات راتیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے تین بندے بولو کنے بندے بولو کنے بندے
حدیث صحیح مسلم دی پڑھ لگا نبی پاک دا فن نمبر 1 شیخ زانی آقا دا فرمانے کے لوگو بوڑھا زانی چاٹا چٹا ہو گیا زنا تو بعد نہیں آندہ ہے سارا اندر داڑھی اندر سفید بال اگر پھر بھی بے حیائی دے بغیر تو بعد نہیں آندہ پھر بھی سجے کھبے منہ مارن تو بعد نہیں آندہ شیخ زانی نبی پاک نے فرمایا لوگو بوڑھا زانی بوڑھا ہو کی بھی زنا نہیں چھوڑ دائے اور دوسرے نمبر تے فرمایا لوگو مالکن کذاب جھوٹا بادشاہ جھوٹا حاکم عوام نے دال آنے والا تے عوام نے دھوکے تے فراڈ تے جھوٹے وعدے کرنے والا اللہ کرے اے میریاں بات حکمرانہ تک بھی پہنچ جان جر ہر سال نواں سانو سبد باغ وکھاندے نے میں کسی میں نشانہ نہیں بنا رہا نبی دے دی سے چوکی کر رہے ہیں چوکی داری کر رہے ہیں نبی پاک دا فرمانے کہ لوگو لیڈر بندہ ذمہ دار بندہ سربراہ حکمران عوام نال فراڈ کرے عوام نال دھوکہ بازی کرے حضرات عوام نال جھوٹے لارے لاوے گل گل نہ جھوٹ بولے یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسا جھوٹا ذمہ دار بندہ ہے نہ اللہ دے جنت پائے گا نہ اللہ دے ندر رحمتی نصیب ہوئے گی تیسرا بندہ ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وعائل متکبر ایک بندہ پیسہ ہے دولت ہے مال ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے کوٹھی ہے انہوں تکبر کرنا تو نہیں چاہیے دا لیکن او دا حق ہے تکبر کر سکتا ہے چونکہ پیسہ جو آیا ہے پیسہ آئے نا کنجے دماغ خراب ہو جاتا ہے نبی پاک دا فرمائے لوگے کہ بھوکا بندہ تے پھر بھی تکبر کردہ ہے بھی تنگ دست سے لے کے تکبر کردہ ہے بھی غریب ہے تکبر کردہ ہے بھی کمزور ہے تکبر کردہ ہے گھمنڈ کردہ ایویں تا چاوڑا ماری جاندے ایویں گلاں کیتی جاندے نبی پاک دا فرمانے کے لوگو ایسا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائے گا اللہ ایسے بندے نو کلام کرنا بھی گوارا نہیں فرمائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ ایسے بدترین لوگ نے دردناک عذاب دا سامنا کرنا پڑے گا میں مبارک بعد پیش کروں نہ لوگانوں جنہوں نے اللہ نے آئیسی والی انکساری والی تواضع والی نعمت رہنے نوازے ہیں یہ کوئی چھوٹی گل نہیں دے بڑی بڑی گل دے صحیح مسلم دی روایت ہے رسول معظم دا فرمائے لوگو من تواضع للہ رفعہ اللہ جب بندہ نیمہ ہو جائے اللہ اونچا کرے گا جب بندہ جھک جائے اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا لوگ جب بندہ عاجزی دا مظاہرہ کرے ان کے ساری تواضع تکم لینے والا نبی پاک دا فرمانے کے لوگو جب بندہ گھمنڈ تکبر غرور نہیں کردہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزتاً المالا مال فرمائے گا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جھکو اللہ اچھا کرے گا حضرات عرض کرنا چاہنا میں مبارک بات پیش کراؤں نہ لوگ جرے زنا تو بچے بدکاری تو بچے فحشی تو بچے عریانی تو بچے اللہ دنیا تے عزت عطا فرمائے گا اللہ دنیا تے بلندیاں تے شان مقام عطا فرمائے گا اور لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا حدیث شروع جو پڑھ چکی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ
نبی پاک نے فرمایا کہ لوگو ایسا نوجوان ایسا انسان جنوں حسب و نسب والی عورت خاندانی عورت حسن و جمال والی عورت بدکاری دی دعوت دین دیے اپنا جسم پیش کر دیے نبی پاک دا فرمانے کہ لوگو اے نوجوان کہندہ بی بی انی اخاف اللہ بی بی میں اللہ کو ڈرنا امام الانبیاء دا فرمانے کہ لوگو جرا بندہ وسائل دے باوجود تنہائی دے باوجود توجہ فرمانا زنا دے بدکاری کو بچ جائے گا اللہ کا ملحاکمین کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے نوجوانوں رات گرمی تپش کو بچائے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا اور اللہ دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ آقا سونے اعلان کر دیجئے لوگوں جرا بندہ آپ نے اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا جیدی یہ سوچے مائنڈے اللہ نے کی جواب دیاں گا رب کو ڈر گیا ہے امام الانبیاء دے سینت جباتی اللہ نے قرآن نازل فرما کا سونے آئے جب بندہ اللہ کو ڈر گیا اور اپنے نفس سے خواہشات کنٹرول کرنے والا اپنے نفس نے بے حیائی تے بدکاری زنا کو بچانے والا آقا سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے خوش نصیب جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا بیشی روایات میرے سامنے نے حضرات مادی قریب دا واقعہ ہے توجہ فرمائیے گا نوجوانوں سیدنا جیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمت واسعہ انہاں دے ادارے دا واقعہ انہاں دے جامعہ دا واقعہ حضرات پہلے ان مساجد اور مدارس طلباء دے کھانے کراچ میں ہویا کر دے مدرسے بچنا باورچی خانے نہیں ہوندے خانشاہ میں کوئی نہیں کھانے پینے دیتا بڑی مشکل ہویا کردہ ہے طلباء دیکھ کے کر کھانا لگ جایا کردہ فلاں کرو کھانا لے کے آئے گا فلاں کرو کھانا لے کے آئے گا ایک نوجوان حضرت نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ دے جامع دے سٹوڈنٹ دے طالب علم دی بات کرنا چاہنا ہے اے دا کھانا ایک کار وچ لگ گیا فلاں کرو کھانا لے کے آنا ہوئے گا فلاں کرتے روٹی آئے گی کھانا آئے گا توجہ فرما نوجوانوں اے نوجوان روزانہ جایا کردہ دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا لے کے واپس آ جایا کردہ آگے جامع جے بیٹھ کے کھانا تناول کر لیا کردے ایک دن ایسا بھی بن گیا توجہ فرمانا ہے کھانا لین واسطے پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا کھانا لین واسطے پہنچیا کہنے لگا گھر والو کھانا لین واسطے آیا اندر ایک عورت دی آواز آئی درویش اندر آ جا طالب علم اندر آ جا کھانا ابھی تیار ہو جائے گا لے کے چلا جانا حضرات تیار نہ سننا طالب علم قرآن تو حدیث نے پڑھن والا سیکھن والا کار تشریف لے جاندہ ہے اہل خانہ سارے ہی غیر حاضر کوئی کار وجہ بندہ بشر نہیں آیا ہے ایک نوجوان لڑکی خوبصورت موجود ہے تالا لگا دیتا ہے کنڈی لگا دیتی ہے حضرات نوجوان حضرات یاد نہ سننا ہے کہنے لگی کھانا نہیں ملے گا میری خواہش پوری کرنی پہنی ہے زنا کرنا پہے گا بدکاری کرنی پہنی منہ کالا کرنا پہے گا انہیں بڑے واسطے پائے بڑی میں نے سماجی کی تھی بی بی میں حرام نہیں بننا چاہتا تیرے گھر دا کھا کے تیرے نے برا نہیں کرنا چاہتا لہذا میں نے جان دے کہنے لگی نہیں جان دینا کھانا تاں ملے گا روٹی تاں ملے گی زنا بدکاری کریں گا پھر کھانا ملے گا حضرات یار نہ سنے تھے بڑی میرا سماجت کی تھی بڑے ہاڑے پائے بڑے وسیلے پائے لیکن چونکہ شیطان سر تے سوار ہے کہنے لگی نہیں جان دینا یہ نوجوان کہنے لگا چلو مینو کدے حاجت دی ضرورت ہے میں کدے حاجت کر کے آنا پھر آ کے تیری خواہش پوری کر دیاں گا نوجوانوں جنہوں نے ایمان دی فکر ہے اور جنہوں نے غیرت دی فکر ہے حیا دی فکر ہے نوجوان واشرو میں اندر گیا ساری گندگی لے کے اپنے جسم دے مل لیے جسم دے گندگی لگا لیے سارا پخانہ جسم دے لگایا تے اس عورت دے سامنے آ جاندہ ہے کہنے لگا آ بالکل میں تیار آ میں زنا کراں گا بدکاری کرنا جانا ہے انہیں گندگی نو
دیکھ گندی سمیل گندی بدبو آندی پئی کہنے لگی نہ گندا غلیظ انسان دفع ہو جانی کہتے میرے گھر وچوں اللہ اکبر کبیرہ انہیں گندگی ملنا گوارا کر لی لیکن ایمان و داغ لگنا گوارا نہیں نہ کیتا حضرات گندگی دی حالتاں تے نکلے اپنا ایمان بجا کے جامع اندر پہنچے آئے اچانک سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہا کی کر کے آئے ہیں حضرت جی اے مسئلہ پیش آئے بیٹا تیرے عظمت و سلام ہے بیٹا تیرے سوچ تیرے ایمان تے تکوین و سلام ہے اچھا بیٹا تر غسل کر لو حضرات سخت سردی دیا راتاں ٹھنڈا پانی ہے کوئی گیزر دا انتظام نہیں کوئی ہیٹر دا انتظام کوئی نہیں حضرات نوجوان نے ٹھنڈے پڑنے غسل کر لیا ہے غسل دی وجہ تو شدت دا بخار ہو گیا ہے لوگ حضرات یا اللہ سننا ہے اس بخار دی تاب نہ لاندے ہوں یا چند دن گزرے نوجوان جامع شہادت نوش کر گیا بخار دی وجہ تے نوجوان فوت ہو گیا ہے غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ اٹھایا گیا ہے جو لوگ جنازے نال شامل نے اپنے زبانی کے لوگوں اسی کندیاں دے جنازہ چکے ایسی خوشبو آئی زندگی وچ کدی ایسی خوشبو محسوس ہی نہیں کی تھی ہر پیسی تردے ہلے آ رہے نے خوشبو ماں دے ہلے آ رہے نے ہر بندہ بڑا محظوظ ہے بڑی دھیمی دی بڑی میٹھی میٹھی بڑی پیاری پیاری خوشبو آندی پئی ہے آخر کار اس نوجوانوں دفنایا گیا ہے جدو قبر اندر اتاریا جا رہا پھر بھی خوشبو آ رہی نے حضرات دفن کرن تو بعد کئی دن مسلسل مٹی وچ کسور دے انبر دی خوشبو آندیاں نے لوگاں نے وجہ دریافت کیتی ہے حضرت نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمان لگے لوگ تسی نہیں جان دی اے او نوجوان جن نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھے آئے اپنے ایمان دی حفاظت کی تھی ایمان کو بچایا ایمان کو سنوارے آئے ایمان دی حفاظت دا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا دی عزت دنیا دے برکت عطا فرما دیتی ہے ایسے نوجوان دی موت قبر شک بن گئی اور کل قیامت دا دن ہوئے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا زنا تو بچ جاؤ اکھاں دا بھی سنا ہے ہتھاں دا بھی سنا ہے کنا دا بھی سنا ہے زبان دا بھی سنا ہے نبی پاک نے فرمایا ہتھاں دا سنا پکڑنا کنا دا سنا گلاں سننیاں موسیقی سننی کنا دا سنا گانے سننا کنا دا سنا ہے بدکاری حضرات ایک غیر محرمانہ گھنٹہ گھنٹہ بک بک کرنا کنا دا سنا ہے ایسا چسکا لگے ہے کرا دے گھر برباد ہوگا اللہ معاف فرمائے کی کچھ نہیں کوئی آپ ہے خدا را میں نوجوانوں نے بھی مخاطبہ اور بالخصوص میں والدین مخاطبہ اپنے بچے دے نگرانی کرو یہ الگ الگ روم بنانے الگ الگ کمرے بنانے میں نے بھی سمجھ نہیں آئی دھی دا کمرے منڈے دا کمرے بیٹے دا کمرے اور بیوی دا کمرے تے نو دا کمرے سارے وکھرے وکھرے ہاں جی سب نو نٹ بھی لگوا کے دیتا ہے جو دل کردہ بک بک کرو پوچھنا لائی کوئی نہیں کڑی نگرانی کر سخت نگرانی کر کھلا پلا لیکن اکھ شیرہ جیسے رکھیا کر شیرہ جیسی گرفت رکھ اپنی اولادے وگرنہ دنیا دی شرمندگی دنیا دی ذلت اور کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرات الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ ایسے والدین دا گریبان ہوئے گا اولاد ہاتھ ہوئے گا اللہ تیاری دی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرنا اللہ تعالی ایمان دی غیرت دی حیا دی عزت دی قدم قدم تی حفاظت فرمائے اللہ نوجوانوں نے تنہائی پاک دے دے اللہ خلوت پاک دے دے اللہ کان پاک دے دے زبانہ پاک دے دے اللہ کھا بھی پاک دے دے اللہ میرے ملت دیئے بیٹیاں اور میری بہنہ دی اللہ عزت دی قدم قدم تے حفاظت فرما زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دینا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین